أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب اور باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بڑے فضل والا، بہت بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجیے کہ یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اس وجہ سے کہ ان کے اعمال جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجیے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو
وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی. پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جمع کیا اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکہ نصیب فرمائے اور جو علم اللہ تعالیٰ علم نافع ہمیں دے رہے ہیں اس کو ہمیں علم نافع بنانے کی توفیق بخشے. نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو نفع بخش علم تو وہ ہوتا ہے جو انسان اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین یا ربی. ابھی آپ سورۃ الجمعہ کا پہلا رکوع، ترجمہ اور تلاوت سن رہے تھے. آج کا ہمارا جو عنوان ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل، اس کا ذکر یہاں پر اس رکوع میں آیا ہے. ویسے تو اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے فضل کے بارے میں اب بتایا کہ کیا ہوتا ہے اللہ کا فضل. یہاں پر جو نکات بتائے گئے ہیں، جو پوائنٹس بتائے ہیں فضل اللہ کے، وہ پوائنٹس کو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری جگہوں پر دوسری چیزیں بھی بتائی اللہ پاک نے، لیکن یہاں پر اس سورے میں اس رکوع میں فضل اللہ کیا بتایا گیا ہے انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ اس سورے کی شروعات میں، یہ سورۃ الجمعہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی شروعات میں اللہ نے اپنی پاکیزگی بیان کی. اور جی اس جمعہ کے یعنی سورۃ الجمعہ کے تفہیم سے پہلے انشاءاللہ چند نکات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورۃ الجمعہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں. اور اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے سورۃ الجمعہ کے تعلق سے کہ سورۃ الجمعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین بھی پڑھتے تھے. سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کبھی کبھی جمعے کی نماز میں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں سورہ جمعہ کے تعلق سے کہ لوگ بولتے کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں سورہ جمعہ پڑھنا، خواتین بھی اکثر اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ جمعہ کی نماز کے دن جمعہ کے دن خواتین جمعہ کی جو مسجد جا کر نہیں پڑھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں سورہ جمعہ پڑھے. یہ تمام باتیں غلط ہیں، یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کی ہمیں اجازت دیتے ہیں، جس بات کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور جو بات ہمیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات پوری پہنچا دی ہیں. کیا کرنا ہے ہمیں، کیا نہیں کرنا، وہ تمام باتیں بتلا دی گئیں. تو جو ہمیں بتلایا گیا اس پر ہمیں سختی سے عمل کرنا ہے اور جو چیزیں ہمیں نہیں بولی گئی اس پر عمل ہمیں نہیں کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، جمعہ کی فضیلت میں یعنی جمعہ کی سورۃ الجمعہ جمعہ کی تو فضیلت ویسے بہت زیادہ ہے الحمدللہ. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے سیکنڈ رکوع میں، یعنی اس کے جمعہ کا جو کنٹینیوشن ہوگا وہ جب جمعہ کے تفصیلات ہم پڑھیں گے. لیکن بس اتنا ہے، آج میں اتنا کہوں گی بس کہ سورۃ الجمعہ کی تلاوت کب کی جاتی ہے. اس میں ایک ہمیں ثبوت ملتا ہے صحیح مسلم کی حدیث سے کہ آپ جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ کو جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے. ایسے نہیں کہ آج جمعہ ہے تو صرف سورۃ جمعہ کی تلاوت کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ جمعہ کی نماز میں اسے پڑھا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں صحیح مسلم سے ملی. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفہیم میں کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں ہمارے لیے کیا درس نصیحت رکھا ہے. یہ کون ڈسٹرب کر رہے ہیں بھائی؟ آپ میوٹ کریے نا، مائک آن کیوں کر رہے ہیں؟ جی میوٹ فار آل کا آپشن کر دے کہ ایک مرتبہ آپ میوٹ کر دیجئے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجی لبنا ہے، شاید لبنا ہینڈ ریز کرے. جی مائک آن کریے لبنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم باجی السلام. ہوسٹ آپشن دئیے، میں جی سیٹنگز ٹھیک. چیک کرتی ہوں ایک بار.
जी, को होस्ट बना दूं या होस्ट बनाऊं? को होस्ट काफी है, आप जी। कंटिन्यू करिए। चल ठीक। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, तो इसकी तफहीम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सूरतुल जुमा की पहली आयत में अल्लाह ने तस्बीह बयान की, यानी बताया कि तस्बीह बयान करती है अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों और जमीन में है, यानी अल्लाह की पाकीज़गी कौन कौन बयान करते हैं? युसब्बिहु, तस्बीह बयान की जाती है लिल्लाह, अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों और जमीन में है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 मरतबा मिल चुका इस आयत का, कि कैसे तस्बीह बयान होती है आसमानों और जमीनों में, क्या क्या मखलूक किस किस तरीके से अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले दुरूस में इसको समझा है। कि मुख्तसरन बता दूं आपको कि हर वो चीज जो आसमान और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, सबके अंदाज अलग अलग है, तस्बीह बयान करने के अंदाज अलग अलग है। और अल्लाह अपने जात के ताल्लुक से, अपनी सिफात के ताल्लुक से बताता है कि अल्लाह वो है, अल मलिक है जो बादशाह है, अल कुद्दूस है नहायत पाक है, अल अजीज है गालिब है, और अल हकीम है हिकमत वाला है। तो ये 4 सिफात अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने यहाँ पर बताए, कंटिन्यू 4 सिफात बताए कि बादशाह है, पाक है, गालिब है और हिकमत वाला है। तो ये जो नाम आते हैं मेरी बहनों, सुभान अल्लाह, यानी ये नाम का सीक्वेंस जो होता है अल्लाह ताला ने क्या ही बड़े प्यारे अंदाज में से रखा है। जब आप इस मानों की हकीकत को समझेंगे, मलिक क्या है, खुद्दूस क्या, कौन सी जात है, अल्लाह की सिफत क्या है, खुद्दूस, मलिक क्या है, अजीज क्या है, हकीम क्या है, जब आप मालूम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये अल्लाह की जात कैसी है। जैसे कि हम बार बार ऐलान करते हैं कि हमारे ग्रुप्स में अल्लाह ताला के 99 नाम का अभी सिलसिला शुरू हुआ फिर से दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कई सौों बहनें अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑडियोज को सुन रही है, रोजाना के जो 10 मिनट्स के ऑडियोज आते हैं अस्माउल हुसना पर। अगर किसी को यानी ऐड होना है तो आप लोग अपना नंबर शेयर करिए ग्रुप पे, इंशाल्लाह आपको ऐड करेंगे चैट में, इंशाल्लाह आप लोग अपना नंबर लिखिए, आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे अस्माउल हुसना के, जिसमें 10 मिनट्स के मेरी ऑडियोस आते हैं। अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज, अल हकीम, ये ऐसे कई नाम सिफात है अल्लाह ताला के, कई नाम है अल्लाह ताला के सिफात जो कुरान और हदीस से साबित है। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑडियोस हैं, उसको सुनिएगा तफसील से। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं अब इस तफसीर में कि बादशाह वो है जो अल मलिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बादशाह है, वो बादशाह ऐसा बादशाह है, तमाम बादशाहों का बादशाह, यानी इतनी बड़ी उसकी सल्तनत के सारे कायनात पर उसकी सल्तनत छाई हुई है, सारी कायनात पर उसकी बादशाहत है। एक मुल्क नहीं, एक प्लैनेट नहीं, बल्कि सारे प्लैनेट्स पर, सारे कायनात पर उसकी बादशाहत छाई हुई है। और वो कैसा है? कुद्दूस, निहायत पाक, यानी शिर्क से पाक है। किस चीज से पाक है अल्लाह की जात? शिर्क से पाक है जो लोग करते हैं। लोग ना अल्लाह की जात में शरीक करते हैं, जबकि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, यानी एक है, वो वही इबादत के लायक है, और वो एक है और उसके साझी कोई नहीं, उसका साथी कोई नहीं है, उसका हमसर कोई नहीं है, जो हम बार बार पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो हम आयतें पढ़ते हैं, इसका मफहूम क्या है? कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई बेटा नहीं है, उसका हमसर नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। इस तरीके से यानी अल्लाह ताला ने अपनी पाकीज़गी का ऐलान किया, बार बार किया। अल कुद्दूस, अल्लाह की पाक है, निहायत अल्लाह की जात है अल कुद्दूस, निहायत ही पाक। तो ये बादशाह भी है, निहायत पाक की भी है, पाक के साथ साथ वो गालिब भी है, अल अजीज है उसकी जात, यानी वो गालिब है। गालिब यानी सबके ऊपर छाया हुआ, सबके ऊपर, यानी ना सिर्फ इंसान, जिन्नात, जानवर, जमीन, आसमान, बल्कि सारी कायनात पर, तमाम दुनियाएं, जितनी दुनिया जमीन के अंदर, 7 जमीन है, आसमानों के ऊपर 7 आसमान है। हम जो आसमान ऊपर देखते हैं अपने, उससे 7 आसमान है, तो वो 7 आसमान, 7 जमीन, तमाम जगहों पर अल्लाह गालिब है, यानी उसका गलबा है। अब फिर जिसको, अब देखिए बहनों, जिसको गलबा आ जाता तो बोलते ना कि अरे गलबा आ गया तो वो बहुत बड़े हो गए, तो उनको यानी जो जितना बड़ा होता है ना, उसकी हिकमत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। तो अल्लाह वो जात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो जात है जो जितना बड़ा है तो फिर उसकी हिकमत भी उतनी ही बड़ी है, यानी वो जो भी काम करता है हिकमत से भरपूर होता है, उसके काम में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, कोई ऐब। जैसे सूरह मुल्क में हमने पढ़ा ना कि तुम मर्जिअल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर, तुम बार बार भी अपना निगाह पलटा कर देखोगे तो अल्लाह की तख्लीक में तुम कोई
عیب نہیں پاؤ گے, نقص نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے عیب اور نقص نہیں پائیں گے. تو اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ غالب رہتی ہے, حکمت والا, اور اللہ کی ذات وہ ہے جو اتنی بڑی حکمت اس کی ہے کہ وہ حکیم ایسا ہے, اتنی بڑی اس کی حکمت ہے کہ ہر وہ چیز اللہ کی دیکھیں گے آپ کہ کوئی نقص اس میں نہیں پائیں گے. اللہ کے فیصلوں میں, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں, اللہ کے فیصلوں میں کوئی نقص ہم نہیں پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز اللہ نے خود اعلان کیا ہے سورۃ الملک میں. تو یہ سمجھ میں آئی اللہ کی صفات, الملک, القدوس, العزیز, الحکیم, یعنی بادشاہ, نہایت پاک, بہت غالب اور بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے. تو یہ مختصراً میں نے آپ کو سمجھایا, لیکن آپ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ آڈیو سنیں گے تو تفصیلاً اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تم کہہ دو, تم کہہ دو. یہ کس کو بول رہے, نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی هو الذی بعث فی الامیین. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, هو الذی, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا امیوں میں. امیین سے مراد کون ہے میری بہنوں؟ امیین سے مراد ہے عرب. عرب میں امی کسے کہتے ہیں؟ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں, جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کو امی کہتے ہیں. تو امی ان پڑھ, یعنی عرب کو یہ لوگ امی کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے. زیادہ تعداد ان لوگوں کی پڑھی لکھی, اکثریت جو تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, ان پڑھ تھی. تو ساری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ ارے یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ان پڑھ ہیں, یہ تو ان کو جاہل ہے, ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, جو بھی ہے بس ہم ہیں, جو بھی ہیں بس ہم ہیں. تو اللہ نے ایک بات بتانی ہوں, غور سے سنیے. اللہ نے کئی ایسی قوموں کو جو لوگ ساری دنیا انہیں جاہل سمجھتی تھی, لیکن جب وہ اللہ والے ہو گئے نا, تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو انہوں نے مات دے دی. جیسا کہ آج ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کنٹریز کو انہوں نے گھٹنوں پر لا ٹکایا. کیونکہ وہ کیسی ہے, ان کی معاملات ان کے کیسے ہیں, وہ اللہ والی ہیں, اللہ والے ہیں. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ, دیکھیے عرب کی مثال لیجئے. عرب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا, ان کو, حالانکہ وہ امی مشہور تھے, یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان پڑھ ہے, لوگوں میں مشہور تھے. امیین ان کا لقب تھا. جیسے اللہ نے خود انہیں کہا کہ تم تو هو الذی, وہی ہے جو اللہ جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول کو, منہم, انہی میں سے, یتلو, وہ تلاوت کرتے ہیں, علیہم, ان پر, آیاتی ہی, اس کی آیات کو, یعنی اللہ کی آیات کو. یعنی وہ نبی مبعوث کیے گئے تھے امیین میں. لیکن ایک بات, ایک نقطہ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں پر کہ امیین میں ہی نہیں بھیجے گئے تھے, بلکہ اس کے بعد آیت آتی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اب لوگ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے, صرف عرب کے لیے تھے کیا؟ نہیں, سارے جہاں, رہتی دنیا تک کے لیے سب کے نبی وہی ہیں, رہتی دنیا تک, یعنی قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, آخری پیغمبر ہے. تو اللہ نے ان کو مبعوث کیا سب کے لیے. اب وہ نہیں ہے تو ان کی تعلیمات تو ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ نہیں ہے تو ان کے تعلیمات تو ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ نبی بھیجے گئے تھے, مقصد کیا تھا نبی کو بھیجنے کا, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں تلاوت کریں. وہ تلاوت کا معنی کیا ہے, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تلاوت کا معنی کیا ہے, اس کو صحیح انداز سے پڑھنا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اسے کہتے ہیں تلا یتلؤ تلاوتن. تلا یتلؤ تلاوتن, اس کا معنی ہے, کیا معنی ہے, صحیح انداز سے قرآن کو پڑھنا, سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. تو یہ ہے تلاوت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے, تو اسی لیے تلاوت کہا گیا. اور اچھا, اور ایک بات مس کر دی میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہے تلاوت میں, لکھ لیجئے. تلاوت میں پڑھنا, سمجھنا, دوسری بات, تیسری بات عمل کرنا, چوتھی بات دوسروں تک پہنچانا. یہ 4 باتیں ہیں تلاوت میں. قرات اور تلاوت میں بہت فرق ہے میری بہنوں. قرات وہ ہوتی جو ہم خالی مطلب پڑھ لیتے ہیں, اس کو قرات کہتے ہیں. جیسے پڑھ لیا, جیسے میں نے پڑھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات, یہ کیا ہے, تلاوت ہے میری, یعنی مطلب ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں. سوری, قرات ہے, قرات یعنی پڑھنا, قرأ یقرأ قراءۃ, پڑھنا. ایک ہے تلاوہ, تلا یتلؤ تلاوتن, یعنی تلاوت کرنا, مطلب یہ کہ
پڑھنا صحیح انداز سے، پھر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، دوسروں کو پہنچانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی ذات وہ تھی جو اللہ نے ان کو بھیجا کس لیے کہ وہ تلاوت کرے ان پر قرآن کی آیتوں کو، آیاتی ہی اس کی آیتوں کو، وَيُزَكِّهِمْ، اور جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ہمارا تزکیہ ہوگا، صفائی ہوگی ہماری، یعنی برے گناہ ہمارے پاس سے دھلیں گے. گناہ کیا ہے میری بہنوں؟ گندگی، بیکٹیریا، گندگی. تو یہ گندگی گناہ جب ہمارے پاس ہوتے، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیتیں اللہ کی، اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت. تلاوت، قراءت نہیں، تلاوت، خالی قراءت نہیں، تلاوت. تلاوت سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ کہہ رہی ہوں، نوٹ کریے. پڑھنا صحیح طریقے سے، اس کو سمجھنا، دوسری بات، تیسری بات اس پر عمل کرنا، چوتھی بات دوسروں تک پہنچانا. تو یہ جو ہمارا تلاوت ہوگا، یہ انداز ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس کے ذریعے سے پاکیزگی، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ وہ ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، حکمت کی. خالی کتاب کی تعلیم سے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی لازم ہے. حکمت وہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ، حکیم بولتے نا، حکیم کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو کہتے ہیں. ڈاکٹر کو حکیم کیوں بولتے ہیں؟ حکیم ڈاکٹر ایک ہی بات ہے، ہم انگلش میں سے ڈاکٹر کہتے ہیں، اردو اور عربک ورڈ اس کے لیے حکیم ہے. یعنی حکمت کے ساتھ وہ کیا پرابلم ہے دیکھ کے اس کو پرسکرائب کرتا، کچھ دوا جو ہے نا سجیسٹ کرتا، ڈاکٹر حکیم بولتے ہیں اسے. کیوں بولتے ہیں ڈاکٹر کو حکیم؟ ہمارے پاس یعنی جس کو نہیں معلوم رہتا وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، حکیم مطلب یونانی علاج کرنے والا، اور ڈاکٹر مطلب کیا کہتے ہیں کہ ایلوپیتھی کا علاج کرنے والا. ایسا نہیں ہے میری بہنوں. حکیم عربک اور اردو ورڈ ہے، ڈاکٹر انگلش ورڈ ہے. تو ہم لوگ ڈیوائڈ کر لیے ایسا، اور تقریباً سب کے ذہنوں میں یہی رہتا. ابھی کسی آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے اس بات کو. حکیم یونانی ڈاکٹر کو بولتے، اور ڈاکٹر ایلوپیتھی کے ڈاکٹر کو بولتے. ایسا نہیں ہے. اور بولتے بعض نا، بعض کہتے ہیں سنا میں نے انگریزی دوا دینے والوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میری بہنوں. حکیم اور ڈاکٹر ایک ہی بات ہے. حکیم اردو اور عربک ورڈ ہے، اور ڈاکٹر انگلش ورڈ ہے. تو ایسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یونانی ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، یا پھر ہومیو کے ڈاکٹر ہے. اس طریقے سے سمجھے نا بات کو. یعنی حکیم وہ ہوتا، ڈاکٹر ہی حکیم ہے. مطلب یہ کہ وہ حکمت کے ساتھ انسان کو دیکھتا، اس کا پرابلم کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کا ویٹ کیا ہے، وہ تمام چیزیں دیکھ کر اس کے مزاج کے حساب سے اس کی جو بھی بیماری ہے، پرابلم ہے، اس کو سوچ سمجھ کے سالو کرتا ہے نا. تو اس کو حکیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے حکمت یعنی بندے کو عمل کرتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پہنچانے میں بھی اس کو حکمت آنا چاہیے. حکمت. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ تلاوت کرے ان پر اللہ کی آیتوں کو، ان کو پاک کرے، ان کو تعلیم دے حکمت، کتاب کی حکمت کے ساتھ. یہ پوائنٹس یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم تک کیوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کو پیغام کیوں دیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لائے. اب یہ راستہ ہم کو نہیں معلوم ہے. سمجھے، قرآن آج تک کوئی بھی نہیں پڑھا تو انہیں گمراہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اس نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، بس سنا سنایا ہوا اس کا دین ہے. تو کتنی غلطیاں اس کی ہو جاتی ہے. ابھی ایک بہن مجھے بتا رہی تھی کہ جب ہم فقہ نہیں پڑھے تھے، فقہ پڑھنے سے پہلے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم تھی، اور ہم ایسی زندگی گزار لے رہے تھے. جب ہم فقہ پڑھے تو ہمیں پتا چلا، عالم کورس کر رہے تھے، جب پتا چلا کہ ارے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے کرنا، ایسا کرنا. قرآن پڑھے تو پتا چلا کہ ارے قرآن میں ایسی سی باتیں ہیں جو ہمیں اب تک پتا ہی نہیں تھی. تو جو پتا نہیں تھی تو اسے کہتے ہیں گمراہی، یعنی راہ گم ہے نا. راہ جب دیکھیں گے تو تبھی پتا چلے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی یہ کتاب دینے سے پہلے، حکمت سکھانے سے پہلے، ان کو پاک کرنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے ان کا معاملہ کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا، وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. یعنی راہ گم تھی ان کی. سب کو پتا تھا کہ راہ گم تھی، نہیں معلوم تھا کون سی راہ پہ چلنا ہے. اور اللہ نے یہ نبی جو مبعوث کیا، هو الذی بعث فی الامیین، بولے نا، اللہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا امیین میں ایک رسول کو. پھر اس کے بعد یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقصد بتا دیے پہلے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، آیتوں کو پاک کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کتاب حکمت کی. اس سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے بولے. اس کے بعد پھر بولے کہ آخرین منہم لما یلحق، اور دوسروں کے لیے بھی بھیجا.
صرف امیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عرب کے لیے نہیں بلکہ عجم کے لیے بھی بھیجا. یعنی عرب کے علاوہ جتنے کنٹریز ہیں اس کو عجم کہتے ہیں, عرب و عجم, یعنی وہ پورے آ جاتے اس میں, ساری دنیا آ جاتی. تو بولے کہ دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے. کیا مراد ہے؟ اب تک ان سے نہیں ملے یعنی عرب سے آ کے نہیں ملے وہ لوگ, یا عرب ان سے جا کے نہیں ملے. جب عرب نے علم حاصل کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے علم لیا, تو آپ کو پتا ہے نا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا نا کہ سب کو مل گیا علم؟ ہاں, کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع میں, آخری آیتیں, یعنی آج کے دن دین مکمل ہو گیا. تو وہ مکمل دین ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ کو دین نہیں پہنچا دیا؟ تو سب نے گواہی دی, سب صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول, آپ نے تمام باتیں جو اللہ نے آپ کو دی تھی آپ نے ہمیں پہنچا دی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انگشت شہادت, اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا, یہ تمام بھی گواہ ہیں, تمام یہ امتی جو حاضر ہیں یہ لوگ بھی گواہ ہیں کہ میں نے تیرا پیغام اللہ پہنچا دیا. تو یہ تو پیغام پہنچانے کی بات ہے, یہ تو پیغام پہنچانے کی بات ہے. وہ اس کے بعد یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے صحابہ تم نے مجھ سے سنا, اب تم دوسروں تک پھیلاؤ. یعنی عرب کی حد تک نہیں بلکہ عجم میں بھی جائے یہ بات. تو عجم میں کیسی گئی یہ بات کہ جیسے پہلی بات تو حج کے لیے آتے تھے, باہر سے بھی لوگ, عرب کے باہر کے بھی تمام دنیا سے لوگ آتے تھے, تو ان تک بھی یہ بات پہنچی اسلام کی. اس کے بعد لوگ جوخ در جوخ آنے لگے اور علم حاصل کرنے لگے عرب کو. اور یہاں سے بعض صحابہ عرب سے بھی ہجرت کر کے ادھر ادھر چلے گئے دنیا کے دوسرے حصوں میں علم پہنچانے کے لیے. کس غرض سے گئے تھے؟ علم پہنچانے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے رسول کو بھیجا, امیوں میں بھی بھیجا, عرب میں بھی بھیجا, اور پھر آخرین منہم لما یلحق بہم کیا ہے, دوسرے لوگوں میں بھی بھیجا دنیا کے. کیونکہ وہ کیسا ہے اللہ کی ذات, وہ العزیز الحکیم, وہ غالب اور حکمت والا ہے. اب اس چیز کو یعنی رسولوں کا آنا اور کتاب کا ہم تک پہنچنا, رسول کی تعلیم ہم تک پہنچنا, اور ہم تلاوت کرنا اس تعلیم کی, اور وہ تلاوت کر کے یعنی پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا, اس کے ذریعے سے اپنی پاکیزگی کرنا, اور کتاب و حکمت کی تعلیم, یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ. کیا ہے؟ ذالک, یہی ہے فضل اللہ, اللہ کا فضل. اب نوٹ کر لیجیے اسے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری ٹاپک فضل اللہ, اللہ کا فضل. کیا ہے اللہ کا فضل؟ آپ ہم کیا سمجھتی ہیں؟ اکثر یہ ہوتا کہ جب ہم علم حاصل نہیں کرے تب مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ فضل اللہ کیا ہے. تو ہم کیا سمجھتے تھے؟ اب لوگ بولتے نا السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. تو ہم کس کو سمجھتے ہیں اللہ کا فضل؟ اس کو سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی بیمار نہیں ہے, کھانا سالن سب اچھا پک گیا الحمدللہ, فراغت سے کھا پی رہے ہیں, کوئی قسم کا ٹینشن نہیں ہے ہمیں, کھانے کا, رہنے کا, سونے کا, جاگنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, بیماریاں نہیں ہیں ہمارے پاس, دولت ہے اچھی. اس کو ہم سمجھتے فضل ہے نا. نہیں سمجھتے نہیں اسی چیز کو. یعنی اکثریت دیکھیے, جب مجھے بھی علم نہیں تھا تو میں بھی اس کو یہی سمجھتی تھی, کیونکہ اب ہمارے بڑوں کو ہم دیکھتے کہ بڑے کیا بولتے, ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو کیسے بھی اللہ کا, ہاں اللہ کا فضل ہے الحمدللہ سب خوش ہے. ہاں اگر کچھ بھی ایسا رہتا, کوئی بیمار پڑے ہوئے رہتے, کیسے بھائی, تو بولتے اللہ کا فضل ہے. نہیں بولتے, جب بولتے نہیں کہاں بہت پریشان ہے نا, فلاں ہمارے ہاں یہ ہو گیا نا حادثہ, تم کو نہیں پتا, وہ فلاں ہو گیا ہمارے, ان کے پاس یہ ہو گیا, ان کے پاس یہ ہو گیا, ایسی باتیں ہوتی. بات سمجھ آئی. یعنی بندہ اللہ کے فضل کو کیا سمجھتا ہے؟ فضل اللہ کیا ہے, کیا سمجھتا ہے؟ فضل اللہ یہ سمجھتا کہ وہ خوش و خرم رہنا, اس کو کوئی پریشانی نہیں, مصیبت نہیں, آفت نہیں, اس کو فضل اللہ سمجھتا. اچھا پیسہ خوب ہے, کما رہا ہے, کھا رہا ہے, اور فراغت ہے, تو اس کو سمجھتا کہ فضل اللہ ہے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے میری بہنوں. فضل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا, ذالک فضل, یہ فضل اللہ ہے. بول رہا کیا ہے اللہ کا فضل؟ رسول کا بھیجنا, یعنی رسول کا مبعوث ہونا اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کس پر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہوا. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت دکھائی اور وہ چیز دی, نعمت دی دین اسلام کی, اور راہ بتائی, قرآن ان پر نازل ہوا, صحیح و غلط کی ان کو پہچان ہوئی. تو یہ ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے.
قرآن کا ملنا، علم کا حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو پہنچانا، یہ ہے ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا۔ اب جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کیوں بولے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ یہود و نصارہ کا کیا معاملہ تھا؟ یہود و نصارہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا فضل انہی پر ملنا، انہی کو ملنا نبوت، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہو، چاہے کام اچھے کریں یا برے کریں، صحیح ہو یا غلط ہو، جو بھی ہو، وہ سوچتے تھے کہ انہی ملے اللہ کا فضل، انہی نبی بنایا جائے، انہی نبی بنایا جائے۔ تو اللہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے، جبکہ ان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کو نبی بناتا ہے اللہ پاک کو معلوم ہے، وہ علیم ہے، اس کو علم ہے کس بات کا کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے، اللہ کو علم ہے اس چیز کا۔ آپ ہم کون ہوتے فیصلے کرنے والے؟ اور اللہ نے بھی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بڑا باحکمت ہے اور بڑا منصف انصاف کرنے والا ہے، اس نے ایسے ہی نہیں بنا دیا کس کو بھی نبی۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بول رہا اب آگے بنی اسرائیل کو کیوں نہیں بنایا، بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی بنو اسماعیل سے کیوں بنایا گیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کا بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ بتاتے ہیں، اس کا یہ پوائنٹ بتاتے ہیں کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے کتاب لے کر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ غور سے سنیے میری بہنوں، غور سے سنیے، بہت اہم بات بتانے جا رہی ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے پاس سے کیوں یہ منصب کھینچا نبوت کا، چھین لیا ان سے، کیوں چھین لیا، کیوں کھینچ لیا گیا ان سے ان کا کیا کہتے ہیں منصب نبوت، جیسا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے رک گیا۔ کہاں سے؟ بنی اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا۔ تو یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، ایسے پورے یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد میں یوسف علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، ایسے جو پورے نبی آئے اس کے بعد، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو جب تک پورے بنی اسرائیلی پیغمبر انہی میں سے، ان کے خاندان میں سے ہی بنائے گئے تھے۔ انہوں نے کیا غلطی کی بنی اسرائیل نے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جو حملوا التورات، تورات کو اٹھائے رکھے تھے، خالی اٹھائے رکھے تھے، وہ لوگ عمل چھوڑ دیے تھے، اور وہ بے فکر ہو گئے تھے ہمیں نبی بنایا جائے، جیسے آج کا مسلمان بے فکر ہو گیا نا، جنت مل گئی اس کو، بلکہ ویسی وہ زمانے میں بنی اسرائیل بڑے بے فکر ہو گئے تھے کہ چلو مل گئی ہمیں نبوت، اب ہم ہی جاگیردار ہیں نبوت کے، اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بولتے نعوذ باللہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے خاص ہیں، چن لیے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور بڑی حماقت میں آ گئے تھے، اور حماقت میں آ کے نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، اور تورات تو پڑھتی نہیں تھے، کھول کے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے مثل الذین حملوا التورات، جو تورات پر، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا جیسے کہ اٹھانا چاہیے تھا، انہوں نے کیسا اٹھایا؟ کمثل الحمار، جیسا گدھا اٹھاتا ہے، بولے یحمل اسفارا، ایک بوجھ، گدھا جو ہوتا ہے، کتابیں اگر اس کے اوپر لاد دیے تو عالم بن جاتا ہوں، بنتا نہیں بنتا نا، پی ایچ ڈی کی کتابیں پورے گدھے کے اوپر لاد دیے، سمجھیے اس کے اوپر رکھ دیے پیٹھ کے اوپر، تو ڈاکٹر بن جاتا ہوں؟ نہیں۔ ویسے ہی اگر تورات، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تورات انہوں نے ایسے لی جیسے کہ یحمل اسفارا، جیسے کہ گدھا اٹھاتا، لا شعوری طور پر، لا شعوری طور پر، یعنی اس کو کوئی شعور ہی نہیں ہے کس چیز کی کیا چیز اسے دیجیے گی، اتنی بڑی نعمت اس کے پاس ہے، اس کو شعور ہی نہیں، لاپرواہی ہے اس کی، کیونکہ وہ بڑا مست ہے، وہ سمجھتا نا، بنی اسرائیل کے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ہم چنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہی جانا ہے، اب بے فکر ہو گئے تھے۔ جیسے آج کا مسلمان بھی وہی حال ہے، اس کا بھی، آج کے مسلمان بھی کئی ایسے ہیں، ایسی بے فکری کی زندگی جیسے کہ جنت میں بکنگ ہو گئی اور اب مرتے آنکھ بند کرتے جنت میں جا رہے، ایسا ڈیسائیڈڈ ہے ان کے پاس، عمل نہیں ہے، خالی ڈیسیشنز ہے، عمل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے، اللہ جس کی مثال دیتا ہے نا، وہ مثال ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ ایک نصیحت ہوتی ہے میری بہنوں۔ پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں، میری بات کو غور سے سنیے،
مثال ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مثال ہمیں دی گئی حمل التورات، تورات اٹھانے والے یعنی بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے کتاب کو لیا، لیکن کیسے لیا؟ جیسے کہ گدھا اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تو بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے، گدھے کی مثال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا نا، دوسری جگہ بھی فرمایا، کون سا سورہ ہے وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال کالانعام، جانوروں جیسی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، سورہ اعراف کی آیت 179۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اولئک کالانعام، یہ چوپائیوں کی مثال ہے ان کی، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ یعنی گدھا تو وہ ہے، جانور تو وہ ہے جو شروع سے لاشعور طور پر رہتا ہو، وہ تو جانور، مشہور یہ کہ جانور ہے، لیکن اللہ نے انسان کو انسان بنایا، اس کو عقل دیا، فہم دی، شعور دیا، اس کے باوجود وہ جانوروں کی حرکتیں کر رہا ہے، تو جانوروں سے بھی بدتر ہے نا وہ، کیونکہ وہ جانور تو نہیں ہے۔ اس سے چاہیے تھا کہ وہ انسانیت کو اپنائے اور انسان بنے۔ انسان بنے مطلب مسلمان بنے۔ ہم بولتے نا کہ مطلب ایک نیا فتنے والا شوشہ چھٹا آج کل، یہ کہ سارے مذاہب میں کیا کہتے ہیں کہ سارے مذاہب سے پرے جو چیز ہے، مطلب یہ کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، مذہب کا چھوڑیے، انسانیت اصل ہے، بولتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ فتنے والا سینٹنس ہے یہ، یاد رکھیے، دجالیوں کی طرف سے یہ سینٹنس ہے کہ تمام مذاہب سے کو ایک طرف رکھیے، انسانیت کے اوپر آئیے، بولتے نعوذ باللہ، جبکہ اسلام ہی انسانیت ہے، انسانیت ہی اسلام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ، ایک نعرہ لکھ لیجیے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو سکھائیے، کیا؟ اسلام ہی انسانیت ہے، انسانیت ہی اسلام ہے۔ پھر دوہرا رہی ہوں میں، انسانیت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی انسانیت ہے۔ بولتے نا بعض مشہور ڈائلاگ ہیں یہ لوگوں کے کہ تمام مذہب کے اوپر ایک اہم چیز ہے انسانیت، وہی اصل ہے، بولے نعوذ باللہ۔ ایسے بیکار سینٹنسز اور بیہودہ فتنے والے سینٹنسز نہیں بولنا۔ یعنی اسلام انسانیت الگ الگ نہیں ہے، اسلام ہی انسانیت ہے، انسانیت ہی اسلام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان بنایا، جانور کے جیسے نہیں بنو بلا، تو جانور جیسا بن جا رہا بندہ، تو جو بھی شخص بنتا ہے، جو بھی شخص جانوروں جیسا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تو برا ہو گیا، تیری مثال تو جانور سے بھی بدتر ہے تو، کیونکہ جانور تو شروع سے جانور ہی ہے، لیکن تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا، انسان بنایا گیا، اس کے باوجود گدھے کی حرکتیں کر رہا۔ قرآن ہے گھر میں، پڑھتے نہیں ترجمے سے، تو یہی ہے مثال۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی تم گدھے کے جیسے مت بنو، گدھے جیسے رہتے نا، ان کو کتاب دی گئی، ہاں قرآن کس کی کتاب ہے؟ آپ کی کتاب ہے؟ ہاں میری کتاب۔ اللہ نے کس کے لیے؟ اب آپ سے پوچھے، آپ سے پوچھے، ایک دوسرے سے پوچھیے کس کے لیے کتاب، تو کیا بولیں گے آپ؟ نہیں میرے لیے نہیں، ہمارے ممی کے لیے، ہمارے ابو کے لیے بولتے۔ کس کے لیے قرآن؟ آپ کے لیے بھی۔ اچھا میرے لیے ہے تو میں خالی ناظرہ پڑھ لوں تو ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن دیے کس لیے دیے؟ آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے، اس کے معنوں کو سمجھ کے، مفہوم کو سمجھ کے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، ورنہ تو گدھوں کی مثال ہو جائے گی، کتابوں اوپر لاد دیتے گدھوں کے اوپر، گدھے سمجھتے، گدھے کیا کرتے؟ وزن ڈال کے ان کے اوپر بھجاتے، تو وہ عالم ہو جاتا گدھا، اس کے اوپر کتابیں رکھ دی تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کیسی مثال دی، پرفیکٹ مثال دی ان لوگوں کے لیے جو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، تو اللہ ان کے لیے مثال دے رہا ہے، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کو اٹھایا تھا، ثم یحملها، پھر اس کو جیسا اٹھانا تھا ویسا نہیں اٹھائے، مطلب یہ کہ ترجمہ نہیں پڑھے، سمجھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے ان لوگوں کی، یحمل اسفارا، کے بس ایک بوجھ اٹھا رہا ہے اس کی، ہے اس کے لیے 6 کتاب ایک ذہن پہ ہے، بس بوجھ کب تو بھی پڑھیں گے، اور وہ کب تو کی پڑھیں گے کا بوجھ ہے اس کے ذہن پہ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو بولے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلا دیا۔ اب جھٹلانا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی جھٹلانا، ایک ہوتا ہے زبانی جھٹلانا، ایک ہوتا ہے اپنی زبان سے جھٹلا دینا، ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے جھٹلا دینا۔ تو میری بہنوں، عمل سے جھٹلانا بھی جھٹلانا ہے اور زبان سے جھٹلانا بھی جھٹلانا ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ اپنی زبانوں سے تو نہیں جھٹلاتے الحمدللہ، لیکن اپنے عمل سے جھٹلا دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے،
अमल से झुटला देते हैं। होता ना हमारे पास दो काम करने का ऑप्शन होता, एक कुरान के मुताबिक, एक अपनी मनमर्जी। एक कुरान के मुताबिक, एक लोगों के मुताबिक। एक कुरान के मुताबिक, एक अपनी मनमर्जी। एक होता कुरान के मुताबिक, एक होता अपनी रिश्तेदारों के मुताबिक। दो अपोजिट में आ जाते, ये करना या ये करना। तो हम क्या करते उस वक्त, नऊज़ु बिल्लाह। कई हमारी बहनें, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना ईमानन, अल्लाह हमारे ईमान को महफूज रखे, अल्लाह की बात को एक तरफ रख के सबका साथ देने चले जाते। इंशाअल्लाह अपने आप में हम मुसम्मम इरादा करेंगे इंशाअल्लाह कि हम अल्लाह की आयतों को झुटलाने वाले नहीं बनेंगे, नहीं बहकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ भी करें, इरादा कर ले, नियत कर ले इंशाअल्लाह कि मैं आइंदा झुटलाने वालों में से नहीं बनूंगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रही कि तुम जो लोग अल्लाह की आयतों को झुटला देते हैं, अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। यानी उनका जुल्म ये है कि उन्होंने अल्लाह की बात को झुटला दिया, तो गोया उन्होंने अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार किया। अल्लाहु अकबर। तो उससे बड़ा जालिम कौन है जो अपने आप को जहन्नम में जलाने की तैयारी कर रहा, मेहनत करके लकड़ियां काट के ला के आग लगा रहा है, लगा के उसमें कूदने से लगा ले रहा है। तो अरे खतरनाक जालिम हो गया ना, वो अपने आप पर इतना जुल्म कर रहा है कि मेहनत करके जल रहा है जहन्नम में। आलिमतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। ऐसे अमल करने वाले जो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। अमल करेंगे लेकिन वो अमल कुरान के मुताबिक नहीं होगा तो फिर वो जहन्नम रसीद है। जैसे यहूदियों की मिसाल अल्लाह ने यहाँ पर दी, बनी इसराइल की मिसाल अल्लाह ने यहाँ पर दी। वो मिसाल को लेकर हमें सबक हासिल करना है मेरी बहनों। सबक हासिल करना है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जो यहूदियों का हाल हुआ था, अल्लाह ने उनसे मनसब नबुव्वत छीन लिया और बनु इस्माइल को दे दिया। तो कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह हमसे ऐसा ना करे कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अगर हम उसका हक अदा नहीं करेंगे तो हमारे पास से छीन ली जाएगी वो, और गैर कौम के हवाले होगी। गैर कौम से मुराद वो लोग इस्लाम कबूल करेंगे, उसको लेंगे और अमल करके बेहतर से बेहतर अपने आप को बताएंगे। जैसे कई मिसालें हमारे सामने, कई सब्बों मिसालें हमारे सामने हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इतने आगे बढ़े कि वो लोग प्रीचर्स बन गए, वो लोग आलिम बन गए, वो लोग मुबल्लिग बन गए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसाल देखिए कि अल्लाह ने दूसरी कौम से उनको उठाया। वो उनका मौरूसी इस्लाम नहीं है उनका, यानी मतलब है कि बाप दादा मुसलमान थे, उन्होंने मुसलमान, ऐसा नहीं है। उन्होंने चॉइस करके इस्लाम को कबूल किया और कितना काम करे, सुभान अल्लाह। आज तक भी कर रहे हैं, आज तक भी कर, इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है उनका आज तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी होता था लेकिन अभी तो सिर्फ इंटरनेशनल ही है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अल्लाह की आयतों को झुटलाने वाले को हिदायत नहीं देता, बल्कि उनकी जगह पर दूसरी कौम को चेंज कर देता है। जैसे अल्लाह ने यहाँ पर बनी इसराइल से छिन कर मनसब नबुव्वत को किसको दिया था? बनु इस्माइल को दिया था। तो ये बात हजम नहीं होती थी, यहूदियों को बहुत गुस्सा आता था। तो अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, यूती मन यशा, जिसे चाहे अल्लाह दे, क्योंकि अल्लाह वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। इस आयत की तरफ दोबारा आइए, आयत नंबर 4, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता करता है अल्लाह ताला। यानी नबी का बनाया जाना, कुरान का अता होना, उस पर अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। अभी थोड़ा चेंज करेंगे अपने माइंड्स को इंशाल्लाह। जिसके दिल में जहन में ये था अल्लाह का फजल है मतलब ये कि अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं खुश रह रहे हैं, अल्लाह का फजल है, ऐसा नहीं है। फजलुल्लाह, अल्लाह का फजल क्या है? कुरान का आपको मिलना अल्लाह का फजल है। कुरान पर आप कुरान को समझना आप अल्लाह का फजल है, और कुरान पर अमल करना अल्लाह का फजल है, और कुरान पर अमल करते हुए दूसरों को पहुंचाना अल्लाह का फजल है, और अपने आप को पाक करना कुरान की आयतों के जरिए से, यानी कुरान के अहकामात के जरिए से अपने अंदर की गंदगियों को निकालना, गुनाहों से अपने आप को पाक करना, ये अल्लाह का फजल है। किताब की तालीम देना अल्लाह का फजल है, हिकमत आना हमारे अंदर अल्लाह का फजल है। चलिए आज के होमवर्क में ले लेंगे, क्या हमारे अंदर ये फजलुल्लाह है कि नहीं है? अभी अब कोई बोले कैसे खैरियत, हाँ अल्लाह का फजल है, एक सेंटेंस में क्या हमारा खैरियत? अल्लाह का फजल कहाँ है? अल्लाह का फजल ढूंढो अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगियों में ढूंढो कि क्या है कि नहीं अपने पास अल्लाह का फजल। आज ढूंढेंगे इंशाल्लाह, आज ढूंढेंगे। एज ए होमवर्क ले लीजिए मेरी बहनों तमाम लोग कि आप लोग देखिए कि ज़ालिका फज़लुल्लाह, अल्लाह ताला ये बोली ये अल्लाह का फजल है, तो क्या ये अल्लाह का फजल कौन सा है? पहले समझे, ऊपर का मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए उसके बाद उसको लिखिए,
لکھ کے اس کو اپنے اندر چیک کریے کہ یہ فضل اللہ مجھے ملا کہ نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یؤتی ہی من یشاء، جسے چاہے اللہ عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کو لیا، سووں نہیں، لاکھوں کی لاکھ میں، 1.25 لاکھ کی تعداد میں صحابہ کرام اس پر منعن عمل کیے، جیسے فضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا وہ فضل انہوں نے بھی لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، لوگوں تک پہنچایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضل اللہ کے فضل کو سمجھنے کی توفیق ہم کو دے، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنے ایمان کو اس کے مطابق چیک کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت، کوشش اور جستجو کو اللہ قبول کرے اور ہمیں اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔